اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے رمضان اسپیشل کلاسز جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، آج اس کا الحمدللہ رب العالمین 7واں روز ہے، مگر ہم اپنے موضوع سے ہٹ کر آج ایک منفرد موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہے کہ ایک حادثہ اور ایک بڑا افسوسناک اور دردناک حادثہ 3 رمضان المبارک کو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں مشہد مقدس میں ایک ناگوار حادثہ پیش آیا، جس میں ایک تکفیری فکر کے نوجوان نے 3 علماء اور 3 روحانیون کو دردناک طریقے سے حملہ کیا، جس میں سے 2 علماء شہید ہو گئے اور ایک ابھی بھی زخمی ہیں۔ یہ واقعاً بڑا دردناک اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور یقیناً شہادت ہماری میراث ہے اور اس راہ میں شہادت ہونی ہے۔ جو اس راہ میں خدمت اور خلوص سے خدمت انجام دے رہے ہیں، یقیناً وہ اس مرحلے تک پہنچیں گے کہ ایک مرتبہ امام حسین کی صف میں اپنے آپ کو پائیں اور شہادت کا نذرانہ امام کی خدمت میں پیش کریں۔ اور اس سے اچھی کیا شہادت ہوگی کہ امام رضا کا حرم ہو اور روزے کا عالم ہو، اور اس طریقے سے جان نکلے، اس طریقے سے شہادت ہو کہ امام رضا کا حرم ہو اور روزے کا عالم ہو۔ لیکن یہ شہادت بہت عظیم رتبہ ہے، ہر کسی کو یہ شہادت نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اس عنوان سے گفتگو بہت ہوئی ہے، اور شہداء کے بارے میں قرآن مجید نے کئی مقامات پر گفتگو کی ہے، لیکن 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 اور دوسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169۔ یہ دونوں آیتیں مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، بس تھوڑے سے فرق کے ساتھ میں۔ پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں پروردگار کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ہرگز وہ لوگ کہ جو خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہنا۔ یہاں نہ کہنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو درک نہیں کر سکتے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یہی مفہوم سورہ آل عمران آیت نمبر 129 میں بھی ہے، لیکن ذرا سی تبدیلی کے ساتھ۔ یہاں سورہ بقرہ میں ولا تقولو سے بات شروع ہوئی تھی، یعنی جو اللہ کی راہ میں مر گئے انہیں مردہ مت کہنا، لیکن سورہ آل عمران میں بات ولا تحسبن الذین سے شروع ہوتی ہے، یعنی انہیں مردہ تصور بھی نہ کرنا۔ وہاں بات ختم ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو درک نہیں کر سکتے، اور یہاں بات ختم ہوتی ہے عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور خدا کے نزدیک رزق بھی پا رہے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، لیکن مفہوم ایک ہے کہ اللہ کی راہ میں مرنے والا مرتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ جب وہ شہادت پاتا ہے تو فقط اس کی جان نہیں نکلتی، بلکہ اس کی پوری زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ اس کی پوری زندگی زمانے کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس نے پوری زندگی میں کیا خدمتیں انجام دی تھی۔ کون پہچانتا تھا شہید اصلانی کو؟ کون جانتا شہید دارائی کے بارے میں؟ مگر اس سے پہلے کیا ہم نے ان 2 بزرگوار کا نام سنا تھا؟ نہیں سنا تھا، لیکن اب جب یہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے تو ان کی زندگی کے کارنامے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ واقعاً یہ زندگی میں ایسے کارنامے انجام دے چکے تھے کہ جس کے نتیجے میں انہیں ایک نہ ایک دن اس سعادت تک پہنچنا تھا۔ ہم آئیے شہید محمد اصلانی کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ دونوں شہید، ان کو یہ رتبہ ملا کہ امام رضا کے حرم میں روزے کی عالم میں شہادت نصیب ہوئی ہے۔ آغا اصلانی جو ان 3 شہداء میں سب سے بزرگ شہید ہیں، اور ان 2 شہیدوں میں بزرگ ہیں آغا اصلانی۔ آغا اصلانی 23 سال سے خدمت دین اور خدمت انسانیت میں مصروف اور مشغول ہیں۔ 23 سال زندگی کے وقف کیے فقط دین کی اور لوگوں کی خدمت کے لیے۔ ایک شہر اور ایک علاقہ مشہد مقدس کے اطراف میں جسے حاشیہ شہر کہتے ہیں،
حاشیہ شہر میں آپ 23 سال سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اور فقط خدمت دین نہیں، خدمت دین کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت بھی۔ دین یہی سکھاتا ہے کہ اگر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو فقط مسجد کی چار دیواری میں رہ کے دین کی خدمت نہیں کر سکتے، بلکہ مسجد سے باہر نکل کے لوگوں کی زندگی میں شامل ہو کے، لوگوں کی زندگی میں شامل ہو کے ان کے مسائل کو حل کر کے اس کے ذریعے سے بھی دین کی خدمت کی جائے گی۔ لہٰذا کوئی عالم، کوئی روحانی، کوئی مبلغ یہ تصور نہ کرے کہ وہ فقط مسجد میں رہ کر ہی دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ نہیں، لوگوں میں رہ کر بھی دین کی خدمت ہوتی ہے، انسانوں کے درمیان رہ کر بھی ان کے مسئلوں کو حل کرا کے بھی دین کی خدمت ہوتی ہے۔ اور ایسی خدمت انجام دینے والے یہ شہید آغا اصلانی تھے کہ جنہوں نے 23 سال اس کے لیے جذبہ چاہیے، اس کے لیے توفیق چاہیے، اس کے لیے جو ہے سعادت چاہیے۔ عزیزان محترم، کم نہیں ہے یہ رتبہ کہ جو آغا شہید اصلانی کو حاصل ہوا، جو آغا شہید دارائی کو حاصل ہوا۔ خدا ہم سب کو یہ رتبہ اور یہ شہادت نصیب کرے۔ دیکھیں، زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو فقط امام جماعت نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو امام محلہ اور امام شہر سمجھا۔ یہ نہیں سمجھا کہ ہم ایک جماعت کے امام ہیں کہ پیچھے 30 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کے آگے کھڑے، نہیں، ہم اس پورے شہر کے امام ہیں کہ جس شہر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ امام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جماعت کا امام یعنی جو جماعت کے آگے نظر آئے۔ کہا یہ فقط جماعت کے امام نہیں ہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ ہم فقط جماعت کے امام نہیں ہیں، ہم ان انسانوں کے، اس منطقے کے لوگوں کے بھی امام ہیں۔ کوئی بھی مشکل اس منطقے کے انسانوں کو، لوگوں کو ہو، ہم اس مشکل میں ان کے ساتھ ساتھ اور ان کے آگے کھڑے نظر آئیں گے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، ہر پریشانی میں ان کے ساتھ آگے نظر آئیں گے۔ فقط مسجد کی خدمت نہیں، لوگوں کی خدمت، یہ دین، اصل پیغام یہ دین کا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جب ایک علاقے کے لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا کہ وہاں کسی سبب سے یا کاغذات کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں کو سیل کر دیا گیا، لوگوں کے گھروں کو بند کر دیا گیا، اور یہ بہانہ بتایا گیا کہ یہاں کچھ گھروں کے کاغذات مکمل نہیں ہیں، لہٰذا ان گھروں کو سیل کیا جاتا ہے۔ جب لوگوں کی اس پریشانی کا علم شہید آغا اصلانی کو ہوا اور ان تک یہ خبر پہنچی تو کہتے ہیں لوگ کہ آغا پریشان ہوئے، بے چین ہوئے کہ کسی طریقے سے لوگوں کی اس مشکل کو حل کیا جائے، اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ لہٰذا مسجد میں میٹنگ کی، لوگوں کو بلایا گیا اور ہر ممکن کوشش کی گئی کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے، اور 3 دن کے اندر آغا نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا کہ خود گئے اور جانے کے بعد لوگوں کے دروازوں پہ لگی ہوئی سیل کو خود توڑا، مجبور ہو کے۔ سرکار کی طرف سے بھی سرکاری آرڈرز آئے کہ مجوز دیا جائے آغا کو، اور جو بھی گھروں کی سیل توڑے جا رہی ہے ان کو آغا کو اجازت بھی دی جائے ساتھ ساتھ، اور ان کے ساتھ شہر کا ایک نمائندہ بھی رہے، سرکاری افسر بھی رہے، تاکہ یہ بات بھی واضح ہو کہ آغا جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سرکاری نمائندہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے، یعنی یہ کام سرکاری طور پر بھی ہو رہا ہے۔ اب لوگوں کے گھر سرکاری طور پر بھی کھولے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے جب کوئی خلوص کے ساتھ لوگوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھتا ہے تو خود بخود قدرت اس کے شامل حال اپنی مدد کرتی چلی جاتی ہے، خود خدائی مدد اس کے ساتھ آتی چلی جاتی ہے۔ آج تک لوگ اس علاقے کے آغا اصلانی کی اس خدمت کو فراموش نہیں کر پائے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کتنے لوگوں کے گھر بچے ہیں آغا کی اس اقدام کی وجہ سے۔ یہ بتاتا ہے کہ پہلے انسانیت کی خدمت، پھر اس کے بعد اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر۔ ایک جوان کہتا ہے کہ میں نے آغا اصلانی کو ایک بار حرم امام رضا میں دیکھا کہ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ میں زیارت کرنے جا رہے تھے، جیسے ہی مجھے دیکھا پہچان لیا کہ ہاں ہمارے علاقے کا کوئی انسان ہے۔ ایک امام جماعت کو اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو پہچانتا ہو، اور یہ بھی پہچانتا ہو کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو کیا مشکل درپیش ہے۔ فوراً میری احوال پرسی کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ آپ کو ایک مسئلہ، ایک مشکل تھی، وہ حل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جو نوجوان کہتا ہے کہ نہیں، میری وہ مشکل حل نہیں ہوئی۔ تو آغا اصلانی نے اپنی فیملی کو کہا، اپنے بیوی بچوں کو کہا کہ جائیں اور آپ جانے کے بعد میں زری کی زیارت کریں، میں یہاں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ اپنی فیملی کو امام کے زری کی طرف زیارت کے لیے بھیجا،
اور خود اس جوان کے پاس بیٹھ گئے تاکہ اسے اس کی مشکل کا حل بتا سکے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے زیارت ضروری ہے، جس طریقے سے یہ معنوی کام ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک خدمت ہے، یہ بھی امام کی ہی خدمت ہے کہ امام کا ایک زائر، ہمارے علاقے کے رہنے والا ایک جوان مشکل میں ہے اور اس کی مشکل کو حل کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ بیٹھ گئے اور وہ نوجوان کہتا ہے کہ بیٹھنے کے بعد 20 منٹ تک مجھ سے بات کرتے رہے اور میرے مسئلے کا حل مجھے بتاتے رہے کہ کس طریقے سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا، اور جب تک میں مطمئن نہیں ہوا تب تک آغا اصلانی وہاں سے نہیں اٹھے۔ اور اس کے بعد ان کے بتائے ہوئے حل اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے میری مشکل جو ہے وہ بہت جلدی حل ہو گئی۔ اس کے بعد بھی جب وہ مجھے ملے اور مجھے دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے کہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کیا اس طریقے سے دین کی خدمت نہیں کی جا سکتی؟ یہ مبلغ حقیقی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی زندگیوں میں اس طریقے سے شامل ہوتے ہیں کہ جب تک سامنے والے کی پریشانی حل نہ ہو جائے تو اس دین کے مبلغ کو، امام زمانہ کے سپاہی کو سکون و چین نہیں ملتا۔ وگرنہ انسان پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے، بعد میں دوسروں کے بارے میں، لیکن اس مقام پر آنے کے بعد میں پہلے دوسروں کے بارے میں سوچا جاتا ہے، بعد میں اپنے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ لہٰذا خود آغا جو ہے ایسا نہیں ہے کہ مثلا مالی اعتبار سے جو ہے کمزور تھے، نہیں، مالی اعتبار سے بھی مضبوط تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مال دنیا سے لگاؤ نہیں تھا۔ حتیٰ کہ آغا اس مقام پر ہونے کے باوجود بھی کہ ایک محلے کے امام جماعت بھی ہیں اور کئی تنظیموں کے جو ہے آپ مدیر اور کئی تنظیموں کے آپ مدیر اور صدر بھی ہیں، اس کے باوجود آپ بعض فراغت کے وقت میں کھیتی بھی کیا کرتے تھے، جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو بالکل بھی مال دنیا سے لگاؤ یا دلچسپی نہیں تھی۔ آپ یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے خدمت کے لیے کر رہے تھے۔ آج بھی 20 سال خدمت کے بعد گھر ویسا ہی ہے آپ کا جیسے 20 سال پہلے تھا۔ یعنی مال دنیا کی طلب ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے اگر ہم دین کی خدمت کے لیے آئے ہیں، اگر ہم اپنے امام زمانہ کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا آپ ان کے بچوں میں بھی دیکھیں، 5 بچے، شہید اصلانی کے 5 بچے ہیں، جس میں سے 2 بیٹے حافظ قرآن اور خود مولانا ہیں، 2 بیٹیاں جنہوں نے یونیورسٹی میں اعلیٰ پیمانے کی پڑھائی کی ہے، اور 2 داماد جو دونوں مولانا ہیں، روحانی ہیں، اور اس کے علاوہ خود 2 بڑے بھائی کہ جو دفاع مقدس میں شہید ہو چکے ہیں۔ کتنا پربرکت گھرانہ ہے، کتنا بابرکت گھرانہ ہے۔ ایسے گھرانے سے جب انسان خدمت کے لیے نکلتا ہے تو واقعاً اس کے پاس جذبہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی میرے بڑے 2 بھائی شہید ہو چکے ہیں، ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا ہے، ہمیں بھی اسی مسیر پہ آگے بڑھنا ہے۔ اس کے پاس جذبہ موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے جو ان کے مطابق ان کے اس سفر میں سب سے زیادہ ان کے ہمراہ رہا وہ کوئی اور نہیں، خود ان کی بیوی تھی۔ لہٰذا یہ ایک اصول ہے زندگی کا کہ اس وقت تک آپ اپنی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی ہمسر اور آپ کے بچے آپ کے ہم فکر اور آپ کے ہمراہ نہ نظر آئیں۔ آپ کی فکر کتنی بھی اچھی ہو، لیکن گھر میں اگر آپ کی ہمسر یا آپ کے بچوں کی فکر آپ سے برعکس ہے تو نتیجہ ہو سکتا ہے حاصل نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کی جو فکر ہے وہی آپ کی بیوی کی فکر ہے، وہی آپ کے بچوں کی فکر ہے، تو یقیناً ایک دن نتیجہ مثبت نکلتا ہے۔ اور یہ جو آج اس مقام پر شہید اصلانی یہ مقام حاصل کیا ہے آپ نے، یہ آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی کا بھی بہت بہترین رول ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ 35 سال خدمت کی ہے دین کی۔ یعنی شوہر بھی خدمت کر رہے ہیں اور خود زوجہ بھی خدمت کر رہی ہیں، زوجہ دین کی بھی خدمت کر رہی ہیں اور اپنے شوہر کی بھی ان کے مقاصد میں جو ہے مدد اور ہمراہی کر رہی ہیں۔ یہ انسان کو جب حاصل ہوتی ہے سعادت، تب جا کے وہ شہادت تک پہنچتا ہے۔ آخری سفر آپ کا جو ابھی
تقریباً 1 ہفتے یا 1.5 ہفتے پہلے آپ نے زندگی کا آخری سفر کیا، وہ کہیں اور نہیں، وہ راہیان نور کی طرف تھا، وہ راستہ کہ جسے نور کا راستہ کہا جاتا ہے، جہاں ہزاروں جوانوں نے اپنی شہادت دے کے ایران کو اور اس انقلاب مقدس کو بچایا ہے۔ وہ راستہ کہ جہاں آج بھی ان شہیدوں کے آثار موجود ہیں، وہ اس سفر پر گئے تھے اور وہاں ان شہیدوں کے آثار دیکھے تھے، اور آخر میں شہید حاجی قاسم سلیمانی کی قبر پر گئے تھے، اور ان کی ہمسر کہتی ہیں کہ پورے راستے مجھ سے شہادت کی گفتگو، شہیدوں کی گفتگو کرتے رہے، اور آخر میں جب شہید قاسم سلیمانی کی لحد پہ پہنچے تو آقا اسلانی مجھ سے کہتے ہیں کہ خانم برایم دعا کن کہ شہید بشم، اے میری خانم میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی ایسے ہی شہید ہو جاؤں۔ شاید کہ خانم نے دعا کی ہو اور شہید حاجی قاسم سلیمانی نے آمین کہا ہو اور یہ شہادت اس طریقے سے نصیب حال ہوئی ہو۔ یقیناً یہ زندگی، یہاں حاجی قاسم سلیمانی کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ شہادت پانے کے لیے شہادت والی زندگی جینی پڑتی ہے۔ اچانک سے یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جب پیچھے سے زندگی ایسی ہوتی ہے تب اختتام خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ اس طریقے سے دوسرے شہید کی زندگی بھی آپ دیکھیں، شہید محمد صادق دارائی جو نوجوان شہید ہے، 25 سالہ شہید ہے، انہوں نے بھی تقریباً 2 سال جو ہے جبہے پہ جا کے خدمت کی ہے، جبہے پہ جا کے یعنی بارڈر پر جا کر اپنے ملک کی حفاظت کی، اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد میں مسجد طفلان مسلم میں، جو مسجد کے جو مشہد مقدس کی ایک علاقے کی مسجد ہے، مسجد طفلان مسلم، وہاں آپ امام جماعت کے فرائض انجام دیتے ہیں، مگر وہی کردار کہ جو آقا اصلانی کا کردار ہے، کیونکہ آپ ان کے ساتھ تھے، ان سے ارتباط میں تھے، اور لمحہ بلمحہ آپ ان سے جو ہے نصیحتیں حاصل کرتے رہتے تھے۔ شہید دارائی فقط امام جماعت نہیں تھے، فقط اپنے محلے میں نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے، بلکہ اپنے محلے کی غریب لڑکیوں کے جہیز کا انتظام بھی کیا کرتے تھے۔ باقاعدہ انہوں نے ایک گروہ تشکیل دیا تھا کہ جو گروہ اس محلے کی غریب لڑکیوں کے جہیز کا انتظام کرتا تھا، پہلا کام۔ دوسرا کام، غریب اور مسکین جو اس محلے میں ہوتے تھے ان لوگوں کے راشن کا انتظام ہر مہینے کرتا تھا۔ تیسرا کام کہ جو ابھی 2 سال سے کرونا کی جو ہے منحوس بیماری آئی ہے، اس گروہ نے بھرپور خدمت کی ہے۔ خود آقا دارائی نے بنفس نفیس خدمت کی ہے لوگوں کی اس کرونا جیسے دور میں۔ تیسری چیز اور چوتھی چیز، لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنا، ان کی مشکلات کو دور کرنا، یہ ان کے کاموں میں شمار ہوتے تھے۔ یہ فقط اتنا کافی نہیں کہ ہم امام جماعت بن گئے ہیں تو لوگوں کو نماز پڑھائیں اور ہمارا فرض ادا ہو جائے۔ اس طریقے سے خدمت جب انسان کرتا ہے دین کی اور لوگوں کی، تب جا کے اختتام خوبصورت اس طریقے سے خوبصورت ہوتا ہے کہ شہادت کا مہینہ رمضان المبارک ہوتا ہے، شہادت کی جگہ امام رضا کا حرم ہوتا ہے، اور شہادت کو دیکھنے والے زائرین اور خود امام رضا ہوتے ہیں۔ کیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہم امام رضا کے روضے پہ جائیں تو امام رضا ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جو امام رضا کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوا ہو، اس کی شہادت میں، اسے اپنی شہادت میں کتنا لطف آیا ہوگا، اس کو کتنی خوبصورت موت آئی ہوگی کہ جو امام رضا کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوا ہے۔ یقیناً ان 2 بزرگوار شہداء کی روح یقیناً امام حسین کے ساتھ ہوگی۔ یقیناً ان کے خانوادے والے، آخر میں ایک بات کہنے کا دل چاہتا ہے، جب ان کو شہید کیا گیا، جب اس ملعون نے، شمر صفت ملعون نے ان پر چاقو سے حملہ کیا، تو یقیناً انہیں اذیت ہوئی ہوگی، انہیں تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن ان کے گھر والے ان کے ساتھ نہیں تھے کہ جو ان کو شہید ہوتا ہوا دیکھتے۔ بعد میں گھر والوں نے شہادت کی خبر سنی، گریہ کیا، آنسو بہائے، مگر سلام ہو جناب زینب پر، سلام ہو کربلا کی ماؤں بہنوں پر کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا شہیدوں کو۔ وہ سلام جناب زینب پر جنہوں نے اپنے بچوں کی لاشیں دیکھے، وہ زینب کہ جس نے اپنے بھائی کی گردن پر چھری کو چلتا ہوا دیکھا۔ یہ راہ ادامہ رکھتی ہے، اس راہ پر اسی طریقے سے یہ مخلص لوگ شہید ہوتے رہیں گے اور اپنا نام
امام حسین کے اور امام زمانہ کے جانثاروں میں لکھواتے رہیں گے، مگر ہم کہاں ہیں؟ ہمارا نام کہاں ہے؟ آئیے اس رمضان کے مقدس مہینے میں اور ان مقدس ساعات اور لمحات میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں بھی ایسے ہی دین کی خدمت کرنے کی، انسانیت کی خدمت کرنے کی اور امام زمانہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگی بھی ایسے ہی کامیاب فرما اور ہماری زندگی کا خاتمہ بھی اسی طریقے سے شہادت پر فرما۔ اللہم ارزقنا توفیق الشہادہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔